اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ منگل کے روز فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران کی آیات 26 تا 31 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وَالذُّولُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جب ہم اس دن کہ جس کی آمد میں کوئی شک و شبہ نہیں انہیں جمع کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، اور ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہوگا اس دن وہ اسے پورا پورا دے دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہہ، اے اللہ جو سلطنت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے غلبہ بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو یقیناً ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کر
کافروں کو دوست نہ بنائیں، صرف ان سے پوری طرح بچ کر رہنا تمہارے لیے جائز ہے، اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کا اللہ سے کسی بات میں بھی کوئی تعلق نہ ہوگا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا۔ تو ان سے کہہ دے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اسے، اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز پر بڑا قادر ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن ہر شخص ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو بدی اس نے کی ہوگی اسے بھی۔ وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس بدی کے اور اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام و خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفسیر میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ان آیات کے حوالے سے پیش ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آل عمران کی آیت 27 کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہہ اے بار خدایا، اے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر یک خیر کہ جس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر یک چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 28 تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل سے کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کو بڑے پرزور الفاظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک مد و جزر واقع ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یعنی اے خدا کبھی تو رات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ضلالت کے غلبے پر ہدایت اور ہدایت کے غلبے پر ضلالت کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، خدا کے تمام وعدے اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اعمال کی توفیق دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے دعا سکھائی ہے۔ قرآن کی دعائیں یا تو ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے۔ عام دعا جو ہر نماز میں مانگی جاتی ہے وہ بھی اللہم سے ہی شروع ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح فرماتے ہیں انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں معزز اور محترم بنے، لیکن حقیقی عزت اور سچی تکریم خدا تعالیٰ سے آتی ہے، وہی ہے جس کی یہ شان ہے تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ اسی طرح تولج اللیل فی النہار کے ضمن میں حضور فرماتے ہیں، وہ چاہے تو جن کے گھر غموں کی اندھیری ہے وہاں آرام کا دن چڑھا دے، اور چاہے تو جہاں راحت کی روشنی ہے وہاں دکھوں کی تاریکی کر دے۔ وہ چاہے تو بروں سے بھلے اور بھلوں سے برے بناوے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے مانگی، خدا نے ان کو عزت دی، نیک و ممتاز انسان بنایا۔ یہاں جہاد کے متعلق یہ ہدایت کی ہے کہ دعا ضروری ہے، پھر افتراء نہ کرے، خدا تعالیٰ کا صریح نافرمان نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 29 ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کبھی کافروں کو اپنے دلوں پر متصرف نہ مانے۔ پارہ 28 سورہ ممتحنہ میں اسے اور بھی کھول کر بیان کیا ہے، شروع سے سورت کو پڑھ کر دیکھ لو، یعنی اس کی مزید تشریح جو ہے وہ سورہ ممتحنہ میں آپ کو مل جائے گی کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگانے کا کیا مطلب ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، حضور فرماتے ہیں کہ اسلام میں جتنے مسائل ہیں ان میں حفظ نفوس، حفظ اموال، حفظ اعراض مقصود ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک گر بتا دیا کہ کافروں کے ساتھ معاملات تو پڑیں گے لیکن اپنے نفوس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اموال کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، اپنی عزتوں کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے۔
یہ جو فرمایا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، اس زمن میں حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں محضراً یعنی نتیجہ سامنے دیکھے گا، اس سے آگے وما عملت من سوء کے لیے محضراً نہیں فرمایا، یہ اس کی شان ستاری کا تقاضا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس دعا کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے یوں مخاطب ہوا کر، مجھ سے یہ دعا کیا کر کہ اے ہمارے اللہ، تو ملک کا مالک ہے، یعنی ہر قسم کی ملکیت جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو تل ملک کا من تشاء، اور دنیا کی بادشاہتیں بھی اور آخرت کی بادشاہتیں بھی تیری طرف سے عطا ہوتی ہیں، جس کو جو چاہے جس طرح چاہے تو عطا فرما دے، خواہ وہ اس دنیا کا ملک ہو یا آخرت کا ملک ہو۔ وتنزع الملک ممن تشاء، لیکن تو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے، جب چاہے کسی کو نااہل قرار دے کر اس سے اپنا عطا کردہ ملک واپس لے لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے ذلیل ہونے دیتا ہے، لیکن بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، تیری طرف سے کسی کو ذلت نہیں پہنچتی، تو ذلیل ہونے دیتا ہے، یعنی اگر وہ خود ذلیل ہونا چاہتا ہے تو بعض دفعہ تو فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اچھا پھر ہم تجھے ذلیل ہونے دیں گے، اور پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک تیرے ہاتھ کا تعلق ہے، یہ ہاتھ خیر کا ہاتھ ہے، یہ برائی کا ہاتھ نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے جو تو چاہتا ہے، اور چونکہ تو بھلائی چاہتا ہے اس لیے ہم تجھ سے بھلائی ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، زمانے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، راتیں دنوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور دنوں کو تو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے، جب چاہے راتوں کو دنوں میں داخل فرماتا ہے، دنوں کو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور اسی طرح تو زندوں کو مردوں میں داخل کر دیتا ہے اور مردوں کو زندوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ بس ہر آن تیرا فضل ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ صحیح رستے پر قائم رکھے اور مردوں سے زندوں میں داخل ہونے والے ہوں، نہ کہ زندوں سے مردوں میں داخل ہونے والے۔ اسی طرح ہمارے زمانے راتوں سے روشنیوں میں تبدیل ہونے والے ہوں، روشنیوں سے راتوں میں تبدیل ہونے والے نہ ہوں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پھر آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہد اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، واولو العلم، اور جتنے صاحب علم لوگ ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، قائمم بالقسط، خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے سارے ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ هو العزیز الحکیم، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یعنی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء والی۔ فرمایا جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعائیں کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت بطور ماوا مقدر کر دی ہے، اور اسے جنت الفردوس میں سکونت عطا کروں گا، اور ہر روز 70 مرتبہ اسے اپنے دیدار سے مشرف کروں گا۔ یہ حدیث کا حوالہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ حضور رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں لفظ 70 جو ہے اس کے متعلق بتانا ضروری ہے کہ عربوں میں یہ ایک عدد ہے جو کثرت کی علامت ہے،
یعنی بکثرت میں اسے دیدار نصیب کروں گا۔ تو عرب اسے یوں بھی بیان کیا کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ، تو اس سے مراد ظاہری طور پر 70 نہیں ہے۔ بعض تو ان جنتوں میں ایسے بھی ہوں گے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیشہ دیدار کی حالت میں ہی رہیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ نسخہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخی رزق کا نسخہ بھی بیان فرمایا ہے۔ تو مختلف قسم کے جو مالی تنگیاں ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، ان سے نجات پانے کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ اس نسخے کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت سوچ سمجھ کر کی جائے، اس کے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، پھر آیت آل عمران کی آیت 19 جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے علاوہ یہ دعا قل اللہم مالک الملک والی جو ہے یہ پڑھی جائے۔ تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے جنت عطا ہوگی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار میسر ہوگا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اس کے رزق میں فراخی ہوگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پس وہ لوگ جو مختلف قسم کی تنگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب سے یہ دعا کرنی چاہیے، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ تو ان سب دعاؤں سے گزرنے کے بعد جب آپ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو باقی سب دعاؤں کی برکت سے بھی قبول فرما لے گا اور آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم ان قرآنی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اس کے فضل اور رحمت اور اس کی طرف سے رزق میں فراخی اور اس کی جنت اور اس کے دیدار کے ہمیشہ طالب رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔